السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں اقرا ٹی وی پر لائیو Q&A کا پروگرام کے اس دوسرے حصے میں سوال و جواب کا سلسلہ جاری ہے۔ اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہے تو آپ بھی اسٹوڈیو کے نمبر پر فون کر کے معلوم کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ قرآن و سنت کی روشنی میں آپ کے سوالات کے جوابات دیے جائیں گے۔ بریک سے پہلے جو سوالات آئے تھے اس کا جواب چل رہا تھا میلاد شریف کے قیام کے بارے میں۔ تو دیکھیے، اگر آپ ایسی مجلس میں جاتے ہیں اور آپ اپنی بات کچھ رکھ سکتے ہیں، یعنی آپ صحیح بات رکھ سکتے ہیں، تب تو ایسی مجلسوں میں جائیں، ورنہ ایسی مجلسوں میں جانے سے پرہیز کریں۔ اصل میں قیام کے ساتھ ساتھ جو ان کا عقیدہ ہے کہ ہم اس وقت کھڑے ہوتے ہیں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس مجلس میں حاضر ہو جاتے ہیں، یہ برا عقیدہ ہے۔ یعنی اس عقیدے کے اندر برائی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس مجلس میں حاضر ہوتے ہیں۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تعالی ہر جگہ حاضر ہے، ہر چیز کو دیکھنے والا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر یہ صفت نہیں، اللہ کی یہ صفت ہے۔ نبی کو سب سے اعلیٰ مقام دیا گیا، انسانوں میں، رسولوں میں، نبیوں میں سب سے اعلیٰ اور سب سے افضل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ لیکن اللہ کی صفات آپ کے اندر یہ اگر آپ سب سمجھتے ہیں تو یہ شرک کا ایک درجہ ہوگا۔ تو اگر آپ اس طرح جا رہے ہیں کہ آپ اپنی بات وہاں رکھ سکتے ہیں، تب جا سکتے ہیں اور تب قیام بھی کر سکتے ہیں، لیکن دل میں یہ عقیدہ نہ رکھیں کہ بھئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں اس لیے ہم کھڑے ہو رہے ہیں۔ ربیع الاول کا تعلق جو ہے، جہاں تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بھی ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات بھی ہے۔ اور جو لوگ جانتے ہیں، پچھلے زمانے میں ہمارے بوڑھے ابھی بھی زندہ ہیں، اس کو 12 وفات کہا جاتا تھا۔ یہ 12 تاریخ کو 12 وفات کہا جاتا تھا، اور ان دنوں کے اندر سیرت کے پروگرام ہوا کرتے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بیان کی جاتی تھی۔ لیکن اب اس کو جشن منایا جا رہا ہے، اور اس کو بجائے وفات کے ہٹا کر وہاں سے میلاد کی طرف لے آئے ہیں، اور جشن ایسا منایا جا رہا ہے کہ بالکل جس طرح یہاں پر کرسمس منائی جا رہی ہے، مسلمانوں نے اپنے طور پر ایک کرسمس ایجاد کر لی ہے۔ یہ سب خرافات جس کے اندر پیسہ بھی ضائع ہو رہا ہے، انرجی ضائع ہو رہی ہے، اور نہ معلوم کتنا وقت کا ضیاع ہو رہا ہے۔ اس کے بجائے اگر آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر کوئی مکمل کتاب پڑھیے۔ کتنے مسلمان ایسے ہیں جنہوں نے آج تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے بارے میں کچھ نہیں پڑھا۔ آپ سے محبت کا دعویٰ ہے، لیکن آپ کی زندگی کے بارے میں کوئی معلومات نہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر کوئی اچھی سی کتاب جس میں آپ کی پوری زندگی، پوری لائف بیان کی ہو، اس کتاب کو آپ پڑھیں۔ جس آدمی کو کسی سے محبت ہوتی ہے، اس کے حالات کو پہلے جانتا ہے اور پھر اس کو فالو کرتا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات کو جانیں، آپ کی زندگی کو پہچانیں، اور پھر آپ کی زندگی کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالیں۔ یہ ہے دراصل سیرت، یہ ہے سیرت کا اصل مقصد اور اس کا پیغام، جس سے اکثر مسلمان غافل ہیں۔ اور اب آپ دیکھیں گے کہ ان دنوں کے اندر جو یہ 10-12 دن آ رہے ہیں، حالانکہ سیرت تو سال بھر بیان کی جا سکتی ہے، حالانکہ سیرت تو سال بھر پڑھی جا سکتی ہے، اور سیرت تو ہر روز اور ہر لمحہ اپنی زندگی میں اتاری جا سکتی ہے۔ اس کی طرف توجہ کی جائے، بجائے رسوم کے، بجائے خرافات کے، ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو سیکھیں اور اپنائیں۔ ایک اور کالر لائن پر موجود ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ صاحب کیسے، ٹھیک ہو؟ الحمدللہ، آپ کی طبیعت ٹھیک ہے؟ ماشاء اللہ، الحمدللہ ٹھیک ہے۔ میں نے پوچھنا ہے تھوڑا سا، جب آدمی دفنا کے آتا ہے تو پھر وہ جس گھر میں میت دفنا کے آتے ہیں، پھر دعائے مغفرت پڑھتے ہیں گھر میں، جی تو وہ صحیح طریقہ کیا ہے مغفرت، دعائے مغفرت پڑھنے کا؟ پہلے درود شریف، پھر 2-3 دفعہ قل هو اللہ، پھر الحمد شریف، پھر درود شریف، ایسے؟ ٹھیک ہے، یہ بتاتے ہیں گھر میں آنے کے بعد، مجھے جی گھر میں آنے کے بعد، ہاں گھر میں جب بیٹھتے ہیں نا، دفنا کے گھر بیٹھتے ہیں تو پھر دعائے مغفرت کرتے ہیں نا، اس کا صحیح طریقہ کیا، طریقہ کار بتانا مجھے۔ ٹھیک ہے، بتاتے ہیں۔ وہ پہلے میرا خیال 3 دفعہ قل هو اللہ، پھر
आलमदो शरीफ है दूर शरीफ। बताता हूँ मैं ऐसे बताते हैं। प्लीज। अस्सलाम वालेकुम। मज़ीद एक कॉल को शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी ये जो जब फौतगी हो जाती है किसी की, जी तो आजकल हम लोग सारे मस्जिद में बैठते हैं, मर्द और औरतें, जी जी और अपनी अपनी दुनियावी बातों में बहुत मसरूफ हो जाते हैं। हाँ हाँ अगर वहाँ पर कोई जाए तो पता नहीं चलता कि यहाँ पे मातम है कि शादी है। जी जी तो अगर कोई उनको मना करे या कोई, तो फिर उनको गुस्सा आता है। तो आप बराए मेहरबानी ज़रा तफसील से इस पर रोशनी डालिए कि मस्जिद में बातें करने से कितना गुनाह होता है और क्या शायद किसी को समझ आ जाए। जी जी ठीक है इंशाअल्लाह। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम। देखिए दो सवाल आए हैं। हमारे भाई ने जो सवाल किया था वो ये कि दफनाने के बाद जब घर आते हैं और उस वक्त लोग आते हैं मिलने के लिए, और उस वक्त दुआ की जाए तो कैसे की जाए दुआएं। देखिए अगर आप पूरा यानी मरने के बाद जो हालात हैं मरहूम पर, उसको अगर आप देखें और हमारे जो तरीक़ा है उसको देखें, तो इस्लाम ने जो तरीक़ा बताया है कि उसको कफ़न पहनाने के बाद नमाज जनाज़ा अदा की जाती है। ये कहने में तो नमाज है लेकिन इसके अंदर न रुकू है न सजदा है, तो दर हकीकत ये दुआ है। और देखा है आपने कि दुआ में हम क्या करते हैं, पहले अल्लाह की तारीफ़ करते हैं, फिर दुरूद शरीफ पढ़ते हैं, फिर दुआ करते हैं। ठीक इसी तरह जनाज़े की नमाज़ में आप देखें, पहली तकबीर के बाद अल्लाह की तारीफ़ है, सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका। दूसरी तकबीर के बाद दुरूद शरीफ है, और तीसरी तकबीर के बाद दुआ है। तो गोया पूरी नमाज जनाज़ा एक दुआए जनाज़ा है, इज्तिमाई कैफियत के साथ, इस तरह के सब लोग सफ़ में खड़े हों, हाथ बांधे हों। ये तरीक़ा बताया गया, इमाम आगे खड़ा रहे। क्यों इसका तरीक़ा इसलिए बताया गया ताकि दुनिया भर में कहीं भी किसी भी मुसलमान का इंतकाल हुआ है उसकी दुआ सेम एक ही तरीक़े पर की जाएगी। यूनिटी भी बता दी, डिसिप्लिन भी बता दिया, तरीक़ा भी हो गया। अब इसके बाद जो मसला है, अब इसके बाद दुआ का वक्त नहीं। दफना दिया आपने मैयत को, अब इसके बाद वहाँ आपने कब्र में रखने के बाद दुआ कर ली उस मौके पर जो अभी बताई थी। जब घर पे आ गए हैं तो अब घर आने के बाद घर वाले जो रिश्तेदार हैं, यानी मरहूम के जो रिश्तेदार हैं, चाहे उसकी बीवी हो, चाहे बच्चे हों, चाहे बाप हो, उनसे ताज़ियत की जाती है। ताज़ियत का मतलब है उनको तसल्ली देना, जो उनको गम पेश आया है, जो सदमा है, उस सदमे को हल्का करना। ये ताज़ियत के अल्फाज। यूँ कहा जाए इन्ना लिल्लाहि मा अख़ज़ व लिल्लाहि मा आता। देखो जो दिया था वो भी अल्लाह ने दिया था, जो लिया वो भी अल्लाह ने लिया। हर एक का एक वक्त मुकर्रर है। आज उनका मौत का वक्त आ चुका था इसलिए चले गए। आप सब्र कीजिए, अल्लाह ताला आपको इस सब्र पर अज्र देगा। ये ताज़ियत के अल्फाज हैं, इसमें दुआ नहीं है, क्योंकि इसमें जो ज़िंदा हैं उसके रिश्तेदार, उनको आप सब्र दिला रहे हैं, उनके साथ बैठकर बात कर रहे हैं, उनके दिल को तसल्ली का सामान बख्श रहे हैं। ये है ताज़ियत। अब ताज़ियत के बजाय हमने मामला दुआ पर गया है। वहाँ पर जो आ रहा है दुआ कर लो, हाथ उठाते हैं और एक रस्म की तरह दुआ करते हैं, और वो जिसको जाना है वो चला गया, बाकी सब बैठे हुए हैं। फिर किसी को जाना है फिर कहता है दुआ करो। ये एक सिलसिला है, रस्म है, ये तरीक़ा इस्लामी नहीं है। अब अगर किसी को दुआ करनी है तो वो अपने तौर पर, चाहे अपने घर पर, चाहे कब्रिस्तान जाकर, चाहे मस्जिद में बैठकर कुछ तिलावत की और उसके बाद दुआ कर ले कि अल्लाह जो कुछ मैंने पढ़ा है इसका सवाब फ़लाँ मरहूम को पहुँचा दे। उसमें न इत्तला करने की ज़रूरत है रिश्तेदारों को कि मैंने इतने पारे पढ़ के बख्शा। आपको उस मरहूम से मोहब्बत थी, आपने अपने तौर पर जो भी पढ़ के बख्शा है उसको सवाब पहुँचेगा। तो गोया दो चीज़ें अलग हैं, मग़फ़िरत की दुआ जिसको हम इसारे सवाब भी कह सकते हैं, और ताज़ियत। ये जो घर जाकर बैठना है ये ताज़ियत के लिए है, इसमें दुआ ना हो, इसमें सिर्फ़ मरहूम के रिश्तेदारों से ताज़ियत की जाए, उनको तसल्ली दी जाए, उनके लिए सब्र के तलक़ीन की जाए, और ये अल्फाज ऐसे ज़बान से बोले जाएं जिससे उनका गम हल्का हो। दूसरा जो आपका सवाल है हमारी बहन का कि फ़ौतगी के बाद मस्जिद में जो लोग बैठते हैं, वाक़अतन
مسجد کے آداب کا خیال نہیں رکھا جاتا، ایسی ایسی باتیں کرتے ہیں کہ ایسا محسوس ہی نہیں ہوتا کہ کسی کی فوتگی کے پر آئے ہوئے ہیں تعزیت کے لیے، بلکہ دنیا کی باتیں ہیں، بزنس کی باتیں ہیں، بلکہ غیبتیں، ایک دوسرے کی برائیاں اور نہ معلوم کتنی بری باتیں ہیں جس سے آپ کے نامہ اعمال میں برائی لکھی جا رہی ہے، اور مسجد میں بیٹھ کر یہ برائی کرنا اور زیادہ شدید عذاب ہے۔ اور کہاں گئے ہیں آپ؟ تعزیت کے لیے۔ تو یہ طریقہ ہی ختم ہو جانا چاہیے، تعزیت کے طریقے کو جاری کیا جائے، اور پھر مسجد میں بیٹھنا ایسے بھی نہیں ہوتا، بلکہ جتنے لوگ آتے ہیں ان کے لیے کھانے کا انتظام کیا جاتا ہے۔ اگر مرنے والے کے خرچ پر وہ کھانا ہے تو وہ کھانا جائز ہی نہیں ہے، کیونکہ مرنے والے کا جو کچھ پیسہ اس میں وارثوں کا حق ہے۔ ہو سکتا ہے کوئی وارث راضی ہی نہ ہو خرچ کرنے پر، ہو سکتا ہے ان وارثوں میں کوئی چھوٹا یتیم بچہ ہے تو یتیم کے مال کھانے کا عذاب ہوگا۔ تو یہ تمام چیزیں جس پر اگر آپ غور کریں تو بہت سے ایسے رسمیں ہمارے معاشرے میں آ رہی ہیں اور آ چکی ہیں، جس سے بجائے اس کے کہ ہم کوئی نیکی کا کام کریں، ہم اور گناہ کے کام میں پڑے ہوئے ہیں۔ ایک اور لائن پر موجود ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام علیکم، ٹھیک ہو؟ الحمدللہ، آپ ٹھیک ہیں؟ اللہ کا شکر، آپ نے دعائیں چاہیے؟ جی ضرور۔ میں کل کی طرف فون تے بلا ہو کے نہ سے کون سی پڑھنا ہویا فون پھر میں دیکھے نا جی جی میں کہ فون کرا جنات دعا واسطے آخا نے دعا کریو میرے واسطے، میری پوری فیملی واسطے، میرے بیٹے ہمیشہ تو نام دا یاد کرانی ہے، نام جنید سلام میں لیبن تو فون کرنی ہے ضرور انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ کافی سال ہو گئے میں تمہیں فون کر دیا کہ اللہ تندرستی دے سے دے دی شادی کا کوئی کتنے سال تیرا 4 سال ہو گئے اللہ جو وظیفے بھی کر چڑے نے کوئی کسی پاسے نہیں اپنے میرے درد ہے کافی لک بھی سے رکھی سے۔ چلو انشاءاللہ دعا کرتے ہیں، اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا ہے، دعائیں کرتے رہو۔ دوسرا ربیع الاول کا مہینہ ہے، جی اللہ نبی پاک دی آمد کا مہینہ، خوشیاں کا مہینہ، آپ دعا کرنا خاص انشاءاللہ ضرور ضرور۔ اللہ تعالیٰ آپ کے گھر میں خیر و برکت بھی عطا فرمائے، شفا کامل عاجل عطا فرمائے۔ جی انشاءاللہ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਦੁਆ ਕਰਨਾ ਵਾਲਾ ਪਾਕ ਦਾ ਅਸਾਂ ਦਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਚਿੜੀਆਂ ਦਾ ਲੰਦਾਇਆ ਸੀ ضرور انشاءاللہ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਤਾਂ اللہ تعالیٰ شفا عطا فرمائے۔ ਕਾਰੂ ਦਿਨ ਆਇਆ ਸਕੂਲ ਸ਼ਾਨ ਦੇ ਅੱਜ ਨੇ 3-4 ਚੌਥਾ ਦਿਨ ਫੋਟ ਹੋਏ ਨਾ اللہ ٹھیک ہے انشاءاللہ دعا کریں گے ضرور۔ السلام علیکم۔ دو ہے بچے، جی جی 2 بیٹے 1 بیٹی، بیٹی ਦਾ ਖਾਣ ਪਹਿਲਾਂ ਫੋਟ ਹੋ ਗਿਆ، بیٹی ਦੇ 2 ਬੱਚੇ ਨੇ، 5 ਸਾਲ ਦੀ ਬੱਚੀ، 3 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ، ਇਹਨੂੰ 1.5 ਸਾਲ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਇਆ ਫੋਟ ਹੋਏ ਨੇ اللہ ਉਹਨਾਂ ਦਾ دوسرا اپنا بیٹا جو بھی فوت ہو گیا، ٹھیک ہے ٹھیک۔ بچی کرنٹن رہتے ہیں۔ سبھی حضرات دعا کریں گے انشاءاللہ۔ ناظرین سے بھی درخواست ہے کہ اور دعا کریں آپ کے لیے، اللہ تعالیٰ آپ کے گھر میں خیر و برکت بھی عطا فرمائے اور شفا کامل عاجل عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کو سب سننے والوں کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بھائیان آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ، آپ ٹھیک ہیں؟ ماشاء اللہ ٹھیک ہوں۔ بہن اللہ تعالیٰ کا کوئی نام بتا دیں جس کو میں اور میری فیملی سب پڑھتے رہیں، ہمیں کامیابی ملے، بیماریوں سے نجات ملے اور ہمارے لیے راستے کھل جائیں۔ انشاءاللہ بتاتے ہیں۔ آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے، جزاک اللہ۔ ہم بڑے شوق سے دیکھتے ہیں۔ ماشاء آپ کو اللہ تعالیٰ زندگی سے تندرستی آمین۔ عطا فرمائے، آمین، بچوں آمین۔ پر سلامت رکھے۔ آمین، جزاکم اللہ حافظ۔ السلام علیکم۔ اور ایک اور لائن پر موجود ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے اور آپ بھی بہت اچھے ہیں ماشاءاللہ۔ جزاکم اللہ۔ تو میں نے صرف پوچھنا کہ بغیر وضو کے درود شریف پڑھ سکتے ہیں؟ بعد کا بار بار ٹوائلٹ نہیں جا سکتے تو بغیر وضو کے درود شریف پڑھ سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے بتاتے ہیں انشاءاللہ۔ ابھی بتا دیں پلیز۔ پڑھ سکتے ہیں، اللہ کا نام بھی لے سکتے ہیں، درود شریف بھی پڑھ سکتے ہیں۔ چلے ٹھیک ہے، تھینک یو ویری مچ، آپ السلام بہت ہی اچھے ہیں، جزاک بہت اللہ۔ ماشاءاللہ۔ السلام علیکم۔ ہماری بہن نے جو اسم الہی کا پوچھا ہے، اللہ کا وہ نام جس کے پڑھنے سے گھر میں خیر و برکت بھی رہے، تمام کام آسان ہو جائیں، حفاظت بھی رہے۔ دیکھیے 2 نام اللہ کے ہیں، ایک تو یا فتاح، اس کے معنی ہے دروازے کھول دینے والا،
ہر کامیابی کا دروازہ آپ کے لیے کھل جائے گا۔ یا فتاح اور یا سلامو، سلامو کے معنی سلامتی دینے والا۔ تو ہر وقت گھر میں چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے یا فتاح یا سلامو یا فتاح یا سلامو پڑھتے رہیں تو کامیابی انشاءاللہ آپ کے گھروں میں رہے گی، دروازے کھل جائیں گے اور سلامتی اور حفاظت بھی ہوگی انشاءاللہ۔ ناظرین کرام، جو گفتگو چل رہی تھی سورہ زخرف کے بارے میں، امید ہے کہ آج یہ سورہ زخرف مکمل ہوگی۔ وقیلہ یا رب ان ہؤلاء قوم لا یؤمنون، نبی صلی اللہ علیہ وسلم رب کے سامنے یہ شکایت کریں گے کہ یہ قوم ہے جو ایمان نہیں لائی۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی محنت کی، آپ نے اتنی تکلیفیں اٹھائی اور قوم کو رب کا پیغام پہنچایا، لیکن پھر بھی ایمان نہیں لائے، ان کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم شکایت کریں گے۔ یہ رب جانتا ہے۔ وقیلی، اس کا تعلق رب کے علم سے، وَعِندَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَقِيلِهِ يَا رَبِّ إِنَّ هَؤُلَاءِ قَوْمٌ لَا يُؤْمِنُونَ فَاصْفَحْ عَنْهُمْ وَقُلْ سَلَامٌ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ ان سے درگزر کر دیجئے، ان کو معاف کر دیجئے اور سلام کہہ دیجئے۔ سلام کہنے کا مقصد یہ نہیں کہ السلام علیکم کہا جائے ان مشرکین کو، ان کافرین کو جو ایمان نہیں لائے، بلکہ سلام کہنا ایک محاورہ ہے۔ جیسے ہم لوگ کہتے ہیں کہ بھئی بس آپ سے تو میری سلام ہی بہتر ہے، یعنی سلام کر کے میں آگے بڑھ جاؤں، آپ کی بات کو نہ سنوں، آپ کو اگنور کر دوں، یہ میرے لیے بہتر۔ یا کہتے ہیں بس جاہلوں کا جواب تو سلام کر کے گزر جانا ہے۔ تو اس طرح پر ان کو سلام کہہ کے آگے بڑھ جائیں، آپ ان سے درگزر کر دیجئے۔ رہا یہ مسئلہ کہ مشرکین کو، کافروں کو سلام کرنا کیسا، سلام کی ابتدا نہ کی جائے، اگر وہ سلام کرتے ہیں تو وعلیکم ہداک اللہ یہ کہہ دیا جائے، تم پر بھی ہو اور اللہ تم کو ہدایت دے۔ تم پر بھی ہو کیا مطلب؟ اس نے جس نیت سے جو لفظ استعمال کیا وہی تم پر بھی ہو۔ ایک مرتبہ کچھ یہودی آئے اور انہوں نے یہ لفظ استعمال کیا السلام علیکم، جس کے معنی ہوتے ہیں ہلاکت ہو تم پر۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سن رہی تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جواب میں یہ کہا وعلیکم۔ حضرت عائشہ نے کہا وعلیکم اللعنۃ والسام، تم پر لعنت بھی ہو، تم پر ہلاکت بھی ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ سے کہا تم اتنی سخت کلام مت بنو، یعنی نرمی سے بات کرو۔ تو حضرت عائشہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے نہیں سنا انہوں نے کیا کہا تھا؟ تو آپ نے فرمایا کہ ہاں تم نے نہیں سنا، میں نے جو جواب میں دیا ان کو، ان کا میرے لیے ہلاکت کی دعا کرنا وہ تو قبول نہیں ہوگا، ہاں میرا ان کے لیے ہلاکت کی دعا کرنا یہ قبول ہو جائے گا۔ میں نے وعلیکم بس اتنا کہہ دیا، تم پر بھی ہو، یعنی جو لفظ تم نے میرے لیے استعمال کیا وہ تم پر ہو۔ ہداک اللہ ایک دعا ہے جس کے معنی ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ تمہیں ہدایت دے۔ تو اگر کوئی ایسا موقع ہے تو وعلیکم یا وعلیکم ہداک اللہ کہہ دیں۔ ایسا کوئی شخص ہے جس کے شر سے، جس کی برائی سے آپ کو بچنا ہے اور وہ مشرک ہے، وہ سلام کرتا ہے، تو پھر وعلیکم السلام بھی کہہ دیں، تاکہ اس کو یہ احساس نہ ہو کہ دیکھو مجھے کوئی الگ سلام کرتے ہیں، جواب دیتے ہیں، اور آپس میں جب یہ سلام کرتے ہیں تو الگ دیتے ہیں جواب۔ اور سلام ایک دعا ہے، سلام ایک دعا ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، کہ تم پر سلامتی ہو اور اللہ کی رحمتیں ہوں۔ ہر مومن جب ایک دوسرے مومن سے ملے گا تو سلام کرے۔ حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں آ کر سب سے پہلے جو پیغام دیا لوگوں کو، اس میں یہ کہا افشوا السلام واطعموا الطعام وصلوا باللیل والناس قیام، سلام کو پھیلاؤ اور بھوکوں کو کھلاؤ اور رات کو جب لوگ سو رہے ہوں عبادت کرو۔ یہ تین کاموں کی آپ نے تاکید کی، اس میں ایک کام افشوا السلام۔ اور ایک حدیث میں یہ بھی فرمایا کیا میں تمہیں ایسی چیز بتاؤں جو تمہارے درمیان محبت بڑھائے گی؟ صحابہ کرام نے کہا ضرور۔ تو آپ نے فرمایا سلام کو عام کرو، علی من عرفت ومن لم تعرف، جس کو جانتے ہیں اس کو بھی سلام کرو اور جس کو ہم نہیں پہچانتے اس کو بھی سلام کرو۔ یہ بھی ہمارے معاشرے میں عام ہو چکا ہے کہ جس کو پہچانتے ہیں اسی کو سلام کرتے ہیں، اور جو اجنبی ہیں چاہے وہ مسلمان نظر آ رہا ہے
اس کے حلیے سے، اس کے لباس سے، لیکن چونکہ وہ اجنبی ہے ہم اس کو سلام نہیں کرتے۔ سلام کا حکم تو سب کے لیے ہے۔ اچھا، عورتوں کے اندر بھی سلام کا رواج کم ہے۔ جب وہ ملے گی تو ایک دوسرے سے ہائے ہیلو کہہ کر تو شروع کر دیں گی باتیں، لیکن سلام نہیں کرتی۔ تو سلام کا یہ رواج عام ہونا چاہیے۔ گھر میں داخل ہوں جب بھی سلام کرو، گھر سے نکلتے وقت سلام۔ بچوں کو اس بات کی تاکید کی جائے کہ جب بھی گھر میں داخل ہو رہے ہیں سلام کہہ کر داخل ہوں، چاہے گھر خالی ہے پھر بھی سلام کہہ کر داخل ہوں۔ اور سلامتی کا یہ دعا جو ہم دے رہے ہیں اس میں ایک فائدہ کیا ہے؟ فائدہ یہ ہے کہ ہم اپنے بھائی کو اپنی طرف سے سلامتی کی ضمانت دے رہے ہیں کہ میں جب تیرے لیے اللہ کی سلامتی اور رحمت کی دعائیں دے رہا ہوں تو میری طرف سے تو بالکل بے فکر رہے کہ میری طرف سے تجھے کوئی تکلیف نہیں ہوگی، میں اپنی ذات سے سلامتی دینے والا ہوں، سلامتی کی دعائیں دینے والا ہوں۔ اور ایک حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے اور انہوں نے کہا السلام علیکم، تو آپ نے کہا وعلیکم السلام 10 نیکیاں۔ دوسرے آئے انہوں نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، آپ نے جواب دیا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ 20 نیکیاں۔ تیسرے آئے انہوں نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، آپ نے کہا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ 30 نیکیاں۔ تو پہلے کے موقع پر 10، دوسرے ورحمۃ اللہ کے بعد 20 اور ورحمۃ اللہ وبرکاتہ 30 نیکیاں مل جائے گی۔ اب آپ سوچیں روزانہ کتنے آدمیوں سے آپ ملتے ہیں اور کتنے سلام کریں گے، کتنی نیکیاں صرف سلام کرنے کے عوض مل رہی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بازار میں صرف اس لیے جایا کرتے تھے تاکہ لوگوں کو سلام کریں اور ان سے خندہ پیشانی کے ساتھ ملاقات کریں۔ حدیث میں آتا ہے کہ اپنے کسی مسلمان بھائی کے ساتھ چہرے کے ساتھ، خوش روئی کے ساتھ، خندہ پیشانی کے ساتھ مل لینا یہ بھی ایک صدقہ ہے۔ اور چھوٹا سا صدقہ، چھوٹی سی نیکی کو بھی حقیر نہ سمجھیں، یہ نیکیاں جمع ہو کر آپ کے اکاؤنٹ میں جمع ہوتی رہتی ہیں۔ اچھا، بعض لوگ مردوں میں ایک عادت یہ بھی ہے، مسجد میں جب جاتے ہیں تو اتنی زور سے سلام کرتے ہیں کہ جو پڑھنے والا ہے وہ بھی ڈسٹرب ہوتا ہے، جو نمازی ہے وہ نمازی کا خیال آپ کی طرف جاتا ہے۔ تو مسجد میں داخل ہونے کے وقت اس وقت سلام کریں جب کوئی قریب میں بیٹھا ہے، جب آہستہ سے آپ اس کو سلام کہہ سکتے ہیں، ورنہ آپ بسم اللہ کہہ کر دعا پڑھ کر داخل ہو جائیں۔ اتنی زور سے سلام کرنا کہ پوری مسجد میں آواز جائے اور سلام سننے کی وجہ سے نمازی کی نماز میں خلل ہو، پڑھنے والے کی تلاوت میں خلل ہو، یہ اچھا نہیں۔ تو اسی طرح جو شخص کھانے بیٹھا ہوا ہے کہا اس کو سلام مت کرو، کیونکہ وہ ایک کام کر رہا ہے، کھانا کھا رہا ہے۔ اگر اس نے فوراً جواب دے دیا یا جواب دینے کی کوشش کی اور اس کا لقمہ گلے میں پھنس گیا، تکلیف کا ذریعہ ہوگا۔ اسی طرح کوئی شخص وضو کر رہا ہے اس کو بھی سلام نہ کرو، وہ بھی ایک کام کر رہا ہے۔ اسی طرح کوئی شخص قضاء حاجت میں ہے، ٹوائلٹ میں ہے، اس کو بھی سلام نہ کرو۔ اسی طرح کوئی شخص قرآن پڑھنے بیٹھا یا ذکر کر رہا ہے اس کو بھی سلام نہ کرو۔ نماز پڑھنے والے کو تو سلام نہیں کرنا ہے، ذکر کرنے والے کو بھی سلام نہیں کرنا ہے۔ تو سلام کے آداب تھے۔ یہ سورہ زخرف تھی جو آج ختم ہوئی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ حق تعالی شانہ ہماری کوششوں کو قبول فرمائیں، جو پریشان حال ان کی پریشانیوں کو دور فرمائیں، جو بیمار ہوں ان کو شفاء کامل عاجلہ عطا فرمائیں۔ اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ علانیتہ وسرہ۔ اللہم صلی علی محمد صلاۃ تنجینا بہا من جمیع الاحوال والآفات وتقضی بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہم میں جو بیمار ان کو شفاء کامل عاجلہ عطا فرما، جو پریشان حال ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو مقروض ان کے قرض کی ادائیگی آسان فرما۔ اے اللہ جس گھر کے اندر آپس میں میاں بیوی کے درمیان اختلاف ہے اس اختلاف کو ختم فرما، رضامندی پیدا فرما۔ اولاد اور ماں باپ کے درمیان جہاں اختلاف ہے اے اللہ اس اختلاف کو ختم فرما، اور اے اللہ ناراضگیوں کو ختم فرما، ہر شر سے ہم سب کی حفاظت فرما۔
جادو کے اثرات سے، عصبی اثرات سے اور حاسدوں کے حسد سے ہماری حفاظت فرما، ہماری دعاؤں کو محض اپنے فضل و کرم سے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں قبول فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔